نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت زبردست ہڑتال ہوئی اور پاکستانی قوم نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا۔ بہت خوشی ہوئی، امید نہیں تھی کہ اتنی کامیاب ہڑتال ہوگی آج کی۔ تو یہ بڑا مستحسن اور قابل تعریف اقدام تھا عوام کا کہ عوام نے تھوڑی غیرت، جرأت، ہمت دکھائی جس کی ضرورت تھی، لیکن ابھی بھی کافی نہیں ہے۔ پہلے کے مقابلے میں تو بہت اچھا رہا، لیکن ابھی ہے کہ تھوڑے سے اس سلسلے کو رکنا نہیں چاہیے، اور یہ جو پریشر بلڈ کیا ہے حکومت کے اوپر، عوام نے اس پریشر کو آہستہ آہستہ بڑھانا چاہیے، اور ہمارے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ انہوں نے عوام کا کیا حال کیا ہے، اور عوام مر رہی ہے، خودکشی کر رہی ہے، اور برا حال ہے عوام کا۔ تو عوام جب تک اپنا اس سلسلے کو جاری نہیں رکھتی بلکہ بڑھاتی نہیں، جب تک اس کا نتیجتاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا دن تو نہیں، کم سے کم دن میں 2-3 گھنٹے روزانہ پورے پاکستان میں چھوٹے بڑے مختلف مقام پر مظاہرے ہونے چاہیے۔ اس کا یہ ہے کہ آدمی 1-2 گھنٹے کا مظاہرہ ہو کہ اس کو سوشل میڈیا کور کرے۔ باقی رہی بات نیشنل میڈیا کی، تو نیشنل میڈیا جو ہے وہ تو فارغ ہے، وہ تو اصل میں گورنمنٹ آف پاکستان کے زیر اثر ہے، اور جو بولنا بھی چاہتے ہیں تو ان کو بولنے نہیں دے رہے ہیں، تو وہ تو کبھی نہیں دکھائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی بھی آج بھی سوشل میڈیا پہ ہی کوریج تھی، لیکن اب یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہی سوشل میڈیا ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومت کی پابندیوں کا عوام تک بات پہنچ جاتی ہے، اور یہ ہمارے سیاستدان بیوقوف ہیں۔ چند گنتی کے چینل ہیں اور ان پہ حکومت کا قبضہ ہے، تو ان کے نہ دکھانے سے اور حکومت کا، عوام کا موقف نہ بیان کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ اصل میں سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے۔ تو میں اگلی بات یہ عرض کروں گا کہ عوام کو تو اپنا پریشر دکھانا ہی ہے، لیکن تھوڑا سا حکومت کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی خیر منانی چاہیے۔ یہ جو آرام سے بیٹھے ہیں اپنے اپنے محلوں میں، اور یہ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، جو حکومت کرنے آتے ہیں بدماش اور چور، تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ عوام کا اگر، کیونکہ ابھی عوام جو نکلی ہے اس کا لیڈر نہیں ہے کوئی، یہ عوام اپنے طور پر نکلی ہے۔ یہ ایک جو عوام ہوتی ہے جو خود سے نکل آتی ہے نا، یہ ان گائیڈڈ میزائل کی طرح ہوتی ہے، کسی وقت بھی کہیں بھی رک جا سکتا ہے، اس کا کوئی بھی شرپسند شرارت کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو عوام کو بھی اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور حکومت کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے، سیاستدانوں کو بھی، کہ اگر آپ نے یہی سپیڈ مہنگائی کی رکھی ہو، یہی ظلم توڑے ناانصافی کے مہنگائی کا، تو ایسا نہ ہو کہ یہ جو موب ہے اس کا رخ کہیں آپ کے گھروں اور آپ کے دفاتر کی طرف اگر ہو گیا، کیونکہ عوام جو ہے نا اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کبھی کوئی شرارت کر دیتا ہے اور کبھی عوام کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو حکومت کو ابھی بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ جو بیان بازیاں ہو رہی ہیں اور غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہے ہیں، جیسے کاکڑ صاحب نے بھی کہا کہ جی کوئی مہنگائی ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ اتنا ایجیٹیشن کیا جائے، اتنے اس کی ضرورت نہیں ہے احتجاج اور مظاہرے کی، چونکہ یہ پیٹ بھرے ہیں، ان کا عوام پاکستان سے تعلق کوئی ہے نہیں۔ باقی یہ ہے کہ اس سسٹم سے نہ ان کو پرابلم ہے، وجہ اس کی کہ انہوں نے رہنا باہر ہے، انہوں نے، ان کے بیوی بچے ان کے باہر ہیں، وہ سیٹل ہو چکے ہیں، کچھ ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ چلے جائیں گے۔ سیاستدان تو ان کا اصل گھر وہیں ہے، دبئی میں، انگلینڈ میں۔ تو یہ ان کا پاکستان میں نہ ان کے بچوں نے پڑھنا ہے، نہ انہوں نے یہاں شاپنگ کرنی ہے، نہ انہوں نے یہاں علاج کرانا ہے، تو یہاں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، باہر میں جائے۔ ان کا بزنس ہے، اصل میں ان کا جو بزنس ہے نا، جس سے انہوں نے پیسہ کمانا ہے، وہ سیاست سے کمانا ہے،
اور حکومت سیاستدان کی موت ہے، اگر اس کو حکومت میں جگہ نہیں ملتی نا تو وہ موت ہے ان کی، کیونکہ ان کا اگر ان کو حکومت میں جگہ نہ ملے نا تو یہ جب حساب لگانے بیٹھتے ہیں نا تو ان کا لاکھوں روپے منٹ ایک پڑتا ہے، پھر یہ لاس ہے، دیکھتے ہیں کہ ہم اتنا عرصہ حکومت میں نہیں بیٹھے تو وہ جو ان کے کک بیکس ہیں، ان کی رشوتیں ہیں، ان کے جو پروجیکٹ کی آڑ میں جو ان کے دھندے ہیں، اس سے جو ان کو پیسہ ملتا ہے یہ لاکھوں روپے پر منٹ ان کو لاس ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہی وجہ ہے، یہ جو پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں نا، 2 منٹ ان کے اپنے موقف بدلتے رہتے ہیں، پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، یہ اسی لیے کہ ان کا لاس ہے حکومت سے باہر رہنا۔ تو اب یہ ہے کہ دعا کریں کہ یہ عقل آئے حکمرانوں کو، ورنہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے، اور پاکستان کی وہ ایک امید ہے جو قیدی نمبر 804، لوگ اسی کو یاد کر رہے ہیں۔ آج وہ 150 روپے کا پیٹرول اور وہ 80 روپے کلو چینی، آج وہ ان کو یاد آ رہی ہے اس قوم کو، اب وہ زمانہ بہت ان کو سستا لگ رہا ہے، اور عمران خان کے دور میں یہ مائک لیے پھرتا تھا ہمارا میڈیا، اور کہ جی ایک ایک آدمی کے منہ میں مائک گھسیڑتے تھے یہ، لیکن ابھی سب خاموش ہیں۔ اور ابھی ایک عجیب لطیفہ ہے کہ چور مچائے شور کی جو آپ نے کہاوت سنی ہوگی، کہ اب پی ڈی ایم جو ہے، جو یہ سارا فتنہ فساد مہنگائی کا جو کر کے گئی ہے، اب وہ بھی احتجاج کرے گی۔ یہ جوک آف دا منتھ ہے اس مہینے کا، کہ پی ڈی ایم بھی احتجاج کرے گی، ماشاءاللہ۔ تو ان کے ڈھکوسلوں میں عوام آنے والے نہیں ہیں، عوام یہ سمجھ رہے ہیں ہم عوام کو بیوقوف بنا لیں گے، ان کے پروگرام دیکھ کے ہنسی آتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بس تھوڑا سا ڈیل ملنے کی دیر ہے، الیکشن ہونے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ 2/3 اکثریت سے اس قوم کا جو اصل لیڈر ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ آئے گا پوری اکثریت سے انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے۔ ہم دعا کر رہی ہے 80% عوام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔